الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم الامین المتین وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے عطائے مصطفیٰ خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان حضرت سیدنا معین الدین چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان پر نامکمل گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ آج جو ما بقیہ ہے اسے اختصار کے ساتھ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے آپ چند اشعار سماعت فرما لیں۔ اس میں ایک شعر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی آئے گا۔ نعت پاک کا مطلع پیش خدمت ہے: سخت گیری کو عجب وہ سادگی دیتا گیا، سخت گیری کو عجب وہ سادگی دیتا گیا، سنگ پانی ہو گیا ایسی نمی دیتا گیا، سبحان اللہ، سنگ پانی ہو گیا ایسی نمی دیتا گیا۔ اور شعر آپ کی سماعت کے حوالے کہ بربریت کے شرارے راکھ ہو کر رہ گئے، بربریت کے شرارے راکھ ہو کر رہ گئے، ارے امن سے بھرپور طرز رہبری دیتا گیا، سبحان اللہ، امن سے بھرپور طرز رہبری دیتا گیا۔ قاسم نعمت کے ہاتھوں سے ابلتی تھی متاع، قاسم نعمت کے ہاتھوں سے ابلتی تھی متاع، خشکیے افلاس کو وہ سروری دیتا گیا، خشکیے افلاس کو وہ سروری دیتا گیا۔ اور ذرہ ذرہ نور کی نوری سخا کا ہے رحیم، ذرہ ذرہ نور کی نوری سخا کا ہے رحیم، ارے فرش سے تا عرش سب کو روشنی دیتا گیا، فرش سے تا عرش سب کو روشنی دیتا گیا۔ اور منفرد ہی منفرد ہے اس کا روشن، یہ شعر میں پڑھا ہوں، آپ کوشش کیجئے گا پہنچنے کی۔ منفرد ہی منفرد ہے اس کا روشن معجزہ، منفرد ہی منفرد ہے اس کا روشن معجزہ، روح کے فقدان کو بھی زندگی دیتا گیا۔ یعنی سرکار نے بے جان بے روح کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا نا، تو روح کا فقدان تھا، وہاں زندگی کی لہر آپ نے پیدا فرما دی۔ منفرد ہی منفرد ہے اس کا روشن معجزہ، روح کے فقدان کو بھی زندگی دیتا گیا۔ اور یہ شعر ہے: شرک کی ظلمت چھٹی حقانیت روشن ہوئی، شرک کی ظلمت چھٹی حقانیت روشن ہوئی، ارے ہند کو وہ ماہتاب سنجری دیتا گیا، ہند کو وہ ماہتاب سنجری دیتا گیا۔ اور آخری شعر ہے کہ باطنوں کا دہر میں ہوتا رہے رد بلیغ، چشتی صاحب کی نظر یہ شعر، باطنوں کا دہر میں ہوتا رہے رد بلیغ، ارے اعلیٰ حضرت جیسی ذات عبقری دیتا گیا، اعلیٰ حضرت جیسی ذات عبقری دیتا گیا۔ مقطع کا شعر ہے کہ فکر کی بنجر زمین میں
آ گئی شادابیاں، فکر کی بنجر زمینیں آ گئی شادابیاں، بے نوا قدسی کو ذوق شاعری دیتا گیا، واہ جی واہ، سخت گیری کو ادب و سادگی دیتا گیا، سنگ پانی ہو گیا ایسی نمی دیتا گیا۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلا آلہ وسلم۔ آپ نے گزشتہ جمعہ حضور عطائے مصطفیٰ خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی دہلی تک تشریف آوری کا معاملہ سماعت فرمایا تھا۔ کاندھے راؤ کی کوشش رائگاں گئی، اس کی امیدوں میں پانی پھر گیا، اس کی سازشیں ناکام ہو گئی، اس کی تمنائیں ادھوری کی ادھوری رہ گئی، اس کی آرزوئیں تشنہ تکمیل رہ گئی۔ وہ جو فوجی دستہ اس نے بھیجا تھا سرکار غریب نواز کو دہلی سے ہٹانے کے لیے، پورے کا پورا فوجی دستہ، دستے کے ایک ایک فوجی کی جب نظر آج حضور عطائے مصطفیٰ کی کے رخ زیبا پر پڑی ہے، وہ سارے کے سارے فوجی قدموں پہ گر جاتے ہیں، ان کے شرک کا کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے، ان کے کفر کی گردن کٹ جاتی ہے، اور سارے کے سارے بلا تاخیر بلا جھجک دیوانہ وار پروانہ وار حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم تھا تمہیں دہلی تک محدود نہیں رہنا ہے، بلکہ اس زمانے میں چونکہ ہندوستان میں سب سے بڑی حکومت جو تھی راجاؤں مہاراجاؤں کی، وہ تھی راجستھان میں واقع اجمیر کی دھرتی پر، جہاں چوہان خاندان کا آخری فرمانروا پرتھوی راج وہاں مرا تھا۔ حکم تھا کہ معین الدین تمہارا اپنا یہ سفر دہلی تک سفر کو محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اجمیر تک پہنچنا ہے، جہاں پر سب سے بڑا ہندوؤں کا راجہ حکومت کر رہا ہے، تمہیں وہاں جا کر اسلام کا علم ہندوستان کے سینے پہ تا قیامت نصب کر دینا ہے۔ میں تا قیامت اس لیے کہتا ہوں، یہ الگ بات ہے ہندوستان میں آئے دن ہنگامہ آ رہی ہوتی ہیں، جانے کیسی سازشیں رچی جاتی ہیں، مسلمانوں ختم کرنے کی نت نئی ترکیبیں نکالی جاتی ہیں، مگر یاد رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار غریب نواز کو جو ہندوستان بھیجا تھا، ہندوستان کی ولایت اور شہادت دے کر غریب نواز آج بھی قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آرام نہیں فرما رہے، غریب نواز پوری ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما رہے ہیں، مذہب اسلام کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب ہندوستان میں انگریزی آخری فرمانروا جب واپس ہوتا ہے، اس نے جو اپنا بیان دیا تھا، آج اس کا جملہ تاریخ کے سینے پر منقش ہے، مرتسم ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ I have seen a grave in India which is governing over the hearts of the people۔ دیکھیں نا، آدمی تلوار کے زور پر، بندوق کے زور پر، گولے بارود کے زور پر، طاقت کے زور پر، مادی قوت کے زور پر آدمی دوسرے آدمی کے سر کو تو جھکا سکتا ہے، مگر دل کو نہیں جھکا سکتا ہے۔ دل جھکاتے ہیں تو اللہ کے محبوب جھکاتے ہیں، دل جھکاتے ہیں اللہ والے دل کو جھکا لیا کرتے ہیں۔ اس نے کیا کہا کہ میں نے ہندوستان کی دھرتی میں ایک ایسی قبر دیکھی ہے
جو قبر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہی ہے. یہی وجہ ہے غریب نواز قبر میں آرام فرما رہے ہیں اور پوری دنیا اپنے قدموں پر آ کر نثار ہوتی جا رہی ہے. پروانہ وار دنیا آ رہی ہے. آنے والوں میں اپنے بھی ہوتے ہیں اور غیار بھی ہوتے ہیں. محترم دوستو, معلوم کیا ہوا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرکار غریب نواز کو جو حکومت ہندوستان دی ہے, شہنشاہت ہندوستان دی ہے, ولایت ہندوستان دی ہے, محترم چند سالوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے. غریب نواز کل بھی شہنشاہ ہندوستان تھے اور آج بھی ہیں, تا قیامت رہیں گے. آندھیاں چلیں گی, طوفان کا زور ہوگا, مشن پہ مشن کام کریں گے, تحریکیں کام کریں گی, باطل قوت کوشش کرے گی, انتھک کوشش کرے گی کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے, اسلام کو مٹا دیا جائے. لیکن ہمارا وجدان بولتا ہے, ہمارا ایمان بولتا ہے, ہمارا یقین بول رہا ہے. غریب نواز اجمیر کی دھرتی پر جو آرام فرما رہے ہیں, یہ کل بھی حفاظت کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. صبح قیامت تک کوئی بھی باطل کے اندر کسی باطل کے بھائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک بال بھی بیکا کر سکے یا اسلام کو نیست و نابود کرنے کی جو کوشش کرے. جس نے کوشش کی خود نیست و نابود ہو گیا. نہ وہ پرتھوی راج رہا, نہ وہ کاندر راؤ رہا, نہ وہ شیواجی رہا, بڑے بڑے آئے, نہ وہ رانا پرتاپ رہا, سارے کے سارے ختم ہو گئے. دنیا نے انہیں بھلا دیا, ملیا مٹ ہو گئے. لیکن غریب نواز کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے, صبح قیامت تک زندہ رہے گا. میرے غریب نواز نے دلی میں جب لوگ جھوک در جھوک مسلمان ہوتے گئے تو آپ نے دلی کا سارا معاملہ اپنے محبوب ترین خلیفہ, اپنے خلیفہ اول حضرت سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر کے آپ اجمیر شریف تشریف لائے. محترم دیکھیں نا, کہنے والے جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. یہ تعصب کا عینک اتارتے نہیں نا, یہ تعصب کی بنیاد پر اسلام مسلمان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ جو واقعی مسلمان ہے قطعی طور پر وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے, نہ وہ ظالم ہو سکتا ہے, نہ وہ فسادی ہو سکتا ہے, نہ وہ جابر ہو سکتا ہے. اسلام امن و امان کے پیغام کا نام ہے, اسلام سپردگی کا نام ہے, اسلام امن و شانتی کا نام ہے, اسلام نجات دہندہ مذہب کا نام ہے, اسلام سکون و اطمینان کے گلے گلزار کا نام ہے. آپ دیکھیے غریب نواز دنیا میں اجمیر شریف میں تشریف لائے, انڈیا میں تشریف لائے. کیا کوئی تاریخ نویس یہ بتا سکتا ہے یا کوئی مورخ یہ لکھ سکتا ہے یا کوئی تاریخ داں یہ دعویٰ کر سکتا ہے غریب نواز ہندوستان میں تلوار لے کے آئے تھے, تیروں نیزہ لے کے آئے تھے, گولے بارود لے کے آئے تھے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. آپ آئے اجمیر شریف میں, ایک مقام پر آپ تشریف فرما ہو گئے. ابھی آپ کا بیٹھنا ہی تھا, پرتھوی راج کے فوجی گھوم رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا ایک اللہ والا آیا ہوا ہے, ایک مسلمان فقیر آیا ہوا ہے, ان سے دیکھا نہ گیا. انہوں نے فوراً کہا جناب عالی آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے ہو. کہا کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ یہ خدا کی زمین ہے, خدا اس کا مالک کی حقیقی ہے, ہم جہاں چاہیں بیٹھیں, تمہارا کیا ہوتا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم یہاں راجہ کی اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے, لہذا آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے. محترم دوستو, غریب نواز نے بڑا پیارا جواب دیا. نہ آپ نے کوئی ان سے جھگڑا لڑائی کی, نہ بحث و مباحثہ کیا. کہا ٹھیک ہے, تمہارے راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے, ٹھیک ہے میں یہاں سے چلتا ہوں, راجہ کے اونٹ آئیں گے بیٹھیں گے تو بیٹھیں گے رہ جائیں گے. محترم اتنا ہی کہا تھا. آپ کو معلوم ہے مولانا روم فرماتے ہیں گفتہ اللہ بود گرچہ از خلقوں میں عبداللہ بود. گفتہ اللہ بود یعنی اللہ کے محبوب کی بولی دراصل
خدا کی بولی ہوتی ہے، زبان ولی کامل کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ غریب نواز کی زبان پاک سے یہ جملہ نکلنا تھا، نکل گیا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے محبوب کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہو جاتا ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے، انا ساغر قریب میں جا کر آپ تشریف فرما ہو گئے۔ جب راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کا وقت آیا تو فوجی اونٹ لے کے آئے، اس جگہ پہ بٹھا دیا۔ اب جب اونٹوں کے اٹھانے کا وقت آیا تو معلوم ہے فوجیوں نے بے پناہ کوشش کی، ایک بھی اونٹ نہیں اٹھ رہا تھا۔ قربان جائیے ان اونٹوں پر۔ یہ راجہ کے فوجی، یہ کفر و شرک کے خوگر، یہ بتوں کے پجاری، ان کو نہیں معلوم تھا غریب نواز کی شان کیا ہے، ان کی عظمت شان سے نابلد تھے۔ قربان جائیے بے زبان اونٹوں پر وہ جانور ہو کر بھی جانتا تھا غریب نواز نے کہہ دیا ہے بیٹھے رہنا ہے تو ہمیں بیٹھے رہنا ہے۔ بے پناہ کوشش کی مگر ایک بھی اونٹ نہیں اٹھا۔ بالآخر وہی ہوتا ہے، ظالم ہارتا ہے تو کیا کرتا ہے، یہ سارے کے سارے غریب نواز کے قدموں پہ گر جاتے ہیں، حضور معاف کر دیجئے ہمارے اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جب تم وہاں پہنچو گے سارے اونٹوں کو تم کھڑا پاؤ گے، قیام کی حالت میں پاؤ گے، اٹھا ہوا پاؤ گے۔ جو ہی فوجی دستہ واپس ہوتا ہے سب کی آنکھیں دیکھ کر خیرہ ہو جاتی ہیں۔ وہ اونٹ کو اٹھانے کے لیے بے پناہ کوششیں کی گئی تھی، ایک اونٹ بھی نہیں اٹھا تھا۔ جب خواجہ نے کہہ دیا تو سارے کے سارے اونٹ اٹھے ہوئے نظر آئے۔ محترم انا ساگر میں آپ تشریف فرما ہے، آپ کو پتا ہے ہندوؤں میں ایک لفظ آتا ہے ان کے مذہب میں جسے مہنت کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پجاری جسے مہنت کہا جاتا ہے۔ تپسیا کرنے کے بعد میں کئی سال جب ایک ہندو تپسیا کرتا ہے، جنگلوں کی چھان مارتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ مہنت ان کے مذہب کے لحاظ سے وہ مہنت بنتا ہے۔ جو ہی میرے غریب نواز انا ساگر پر تشریف فرما ہے، مہنتوں کا ایک جتھا آپ کی بارگاہ میں آیا۔ ان مہنتوں میں سب سے بڑا جو مہنت تھا اس کا نام تھا شادی دیو۔ معلوم ہے اس نے کہا، اس کا نام تھا رام دیو، اس نے کہا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، ہم یہاں پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہم یہاں پر تپسیا کرتے ہیں، ہم یہاں پہ الاپ جپا کرتے ہیں، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ محترم دوستوں، اس سے پہلے کہ میرے غریب نواز زبان مقدس کو جنبش دیتے، آپ لب کشا ہوتے، معلوم ہے جب رام دیو کی نظر غریب نواز کے رخ زیبا پر پڑتی ہے اس کی ساری مہنتیت کا دن دہاڑے جنازہ نکل جاتا ہے اور وہ قدموں پہ سر رکھ کر کلمہ پڑھ کر ہلکا پگوش اسلام ہو جاتا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا تو تفیرات کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ اب تو بڑی مشکل ہے، کیا کیا جائے، اب تو فقیر کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جب یہ منظر دیکھا ہے اس نے کہا چلو ایسا کیا جائے، پانی بند کر دیا جائے۔ کربلا کی یاد تازہ کر دی گئی، وہاں بھی پانی بند کیا گیا تھا، یہاں بھی پانی بند کیا گیا۔ بہت بڑا فرق ہے، وہاں پہ پانی بند کیا گیا تو پانی بند رہا، جب سے پانی بند کیا گیا تھا اس وقت سے لے کر امام حسین کی شہادت تک ایک قطرہ پانی بھی کربلا، ایک قطرہ پانی بھی میرے حسین خیمے تک نہیں پہنچ سکا۔ حضرت عباس علمبردار نے بڑی کوشش کی تھی، جوامردی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن ظالموں کے تیروں کی ایسی بوچھار ہوئی، آپ کا مشکیزہ چھلنی ہو گیا، سارا پانی جناب علی فرات کے دریا میں بہتا چلا گیا۔ حالانکہ عباس علمبردار نے 500 فوجی دستوں کو مات دے کر آپ فرات کے اندر پہنچ گئے تھے، مشکیزہ بھر لیا تھا۔ ایک نابکار ایسا تیر چلاتا ہے، مشکیزہ چھلنی ہو گیا، پانی بہ گیا۔ میں اکثر بولتا ہوں وہ پانی نہیں بہ رہا تھا، سکینہ کی تمنا بہ رہی تھی، وہ پانی نہیں بہ رہا تھا، جناب علی اصغر کی آرزو بہ رہی تھی، وہ پانی نہیں بہ رہا تھا، خیمے میں رہنے والی شہزادیوں سیدزادیوں کی تمنائیں اور تشنگیاں بہ رہی تھیں۔ محترم وہاں پانی بند کیا گیا مگر ایک قطرہ پانی بھی میرے حسین کے خیمے تک نہیں آ سکا۔ ہمارے امام حسین کو مجبور نہ کہنا، یہ فرق ظاہر رکھنا، میں اس لیے بولتا ہوں
موترم یہاں بھی پانی بند کیا گیا۔ جو ہی غریب نواز کی بارگاہ میں آپ کے متعلقین نے آ کر عرض کیا، متوسلین نے آ کر عرض کیا، مریدوں نے آ کے عرض کیا، حضور کیا کیا جائے؟ پانی بند کر دیا گیا ہے، دستہ فوجیوں کا لگا دیا گیا ہے، پورے اجمیر کی دھرتی ہے، ایک ہی ندی ہے، ایک ہی ساگر ہے، ایک ہی نہر ہے، اب کیا ہوگا؟ وضو کیسے کیا جائے؟ غسل کیسے کیا جائے؟ تشنگی رفع کیسے کی جائے؟ پانی بند۔ محترم معلوم ہے غریب نواز نے کہا سنو میں عطائے رسول بن کے آیا ہوں، میں اس کی عطا بن کے آیا ہوں، سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ بھلا میں کیسے دیکھ پاؤں گا کہ لوگ، بھلا میں کیسے دیکھ پاؤں کہ رسول پاک کے ماننے والے پریشان ہوں، پیاسے رہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایسا کرو، انہوں دستہ لگا دیا ہے فوجوں کا، یہ پیالہ لے جاؤ، انا ساگر سے بولو تمہیں۔ معین الدین نے یاد کیا ہے، تاریخ کے اور گواہ ہیں، سارا پانی جناب علی کوزے میں سمٹ آتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے جس چیز کا جتنا حجم ہوتا ہے اتنی ہی شے اس پہ رہ پائے گی نا۔ گلاس لے لیں آپ، جتنا گلاس کا حجم ہے اس سے ایک قطرہ پانی بھی زیادہ ہوگا تو پانی کیا ہوگا؟ وہ قطرہ پانی ابل آئے گا۔ حجم سے زیادہ شے کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایک قوت و صلاحیت نہیں ہے، حجم سے زیادہ کسی شے کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ یہ غریب نواز کی کرامت تھی نا، پورا انا ساگر ایک پیالے میں سمٹ آیا۔ اب تو وابلہ بن گیا کافروں کے گھروں میں، کچھ سبیرات بھی پریشان ہو گیا، ہندوؤں کے گھروں پر جناب علی صفحے ماتم پس گئی۔ اب کیا ہوگا؟ پورا انا ساگر خشک ہو گیا ہے، انا ساگر سوکھ گیا ہے۔ سارے کے سارے آقا پھر معافی تلافی کرتے ہیں تو عطائے رحمت للعالمین کے اندر جناب علی یہ دریائے رحمت آپ کے اندر ابھر پڑتا ہے۔ پھر آپ نے کہا چلو جب میں نے انا ساگر کو بلا لیا ہے، کوزے میں بند کر دیا ہے، پھر اس کو واپس کرنے میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو آپ نے کہا جاؤ پیالے کو ڈال دو۔ جو ہی پیالہ ڈالا گیا آپ کو معلوم ہے انا ساگر جاری ہوا، ایسا جاری ہوا، کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے جاری کرنے والے عطائے رسول ہیں، جاری کرنے والے غریب نواز ہیں، جاری کرنے والے خواجگاہ ہیں۔ محترم وہاں پانی بند کیا گیا، ایک قطرہ پانی آ نہ سکا۔ فرق واضح رہے، فرق ذہن پہ رہے۔ میں ایک جملہ پہلے بولتا ہوں، میرے حسین کو مجبور محض کہنے والے ہوش کا ناخن لو۔ ارے وہ حسین تھے حسین، یہاں یہ غریب نواز ہے جو حسین کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے ہیں۔ جب حسین کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا ایک پیالے میں پورے انا ساگر کو بھر سکتا ہے، سمیٹ سکتا ہے، تو میرے حسین قسم خدا کی لبوں کو جنبش دے دیتے، آپ کی زبان ہل جاتی۔ ایک فرات کیا ہے، دنیا کے سارے سمندر قدموں کی آنکھیں مٹلا سکتے تھے، مگر حکم رسول وہاں یہ تھا کہ حسین تیروں کی بوچھار کو اپنے سینوں میں لے لینا، نیزوں کی سنسناہٹ کو اپنے کلیجے میں لے لینا، تلوار کے وار کو سہ لینا، اپنے سامنے 6 ماہ کے بچے کو خون سے لت پت ہوتے دیکھ لینا، مگر حسین تمہیں کربلا کے میدان میں کرامت نہیں دکھانا ہے، وہاں استقامت دکھانا ہے، وہاں ثبات دکھانا ہے، وہاں پائیداری دکھانی ہے، اور قیامت تک کے لیے میری امتوں کے لیے ایک پیغام دینا ہے کہ جب بھی شریعت پہ آ جائے، اسلام پر آ جائے، مذہب پر آ جائے، تو ایسی صورت میں نہ بچوں کو دیکھا جاتا ہے، نہ گھر والوں کو دیکھا جاتا ہے، نہ اپنی طبیعت کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جاتا ہے شریعت کو بچانے کے لیے۔ وہاں حکم رسول تھا، کرامت نہیں دکھانا ہے، استقامت دکھانا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یا حکم رسول یہ تھا عطائے رسول کو، معین الدین ایسا موقع آئے کرامت دکھا دینا تاکہ دنیا والوں میں جو میرے حسین کو مجبور کہتے ہیں وہ سمجھ لے تو حسین کا بیٹا اتنا بااختیار ہے تو میرا حسین کتنا بااختیار ہے۔ محترم دوستو، یہ انا ساگر کا پانی آج بھی وہاں کے ہندو پی رہے ہیں۔ غریب نواز تاریخ بتاتی ہے، حضرت معلوم ہے جیپال جوگی جن کو عبداللہ بیابانی کہتے ہیں، یہ سب سے بڑے جوگی تھے اس زمانے کے، بہت بڑے جادوگر تھے، ان کو بھی بھیجا گیا آپ کے مقابلے میں، بڑے کرتب دکھائے انہوں نے، میں سارے کرتب ان کے بے ڈھب ہو کے رہ گئے، ناکام ہو گئے۔ تو جناب جیپال جوگی وہ اوپر اڑنے لگے، کہا معین الدین تم نے میرے سارے وار کو
خالی کر دیا ہے، میرے سارے کرتب کو ناکام کر دیا ہے. اب میں آسمانوں پہ جا رہا ہوں، اوپر جا رہا ہوں، فضاؤں سے میں تم پر آگ کی بوچھار کروں گا، شعلہ زنی ایسی کروں گا، دن میں تمہیں تارے نظر آئیں گے. میں غریب نواز نے کہا اپنی امیدوں سے گھبراؤ نہیں. آپ نے لکیر کھینچ دی، خط کھینچ دیا، دائرہ بنا دیا، حصار بنا دیا. کہا حصار کے اندر سب رہنا. وہ جہاں جتنا بھی کرتب دکھائے، شعلے ڈالے، آگ ڈالے، شرارے ڈالے، کچھ بھی کرے، وہ سارے کے ساری اس کے سارا کرتب حصار کے باہر دم توڑ دے گا. حصار کے اندر کوئی کسی بھی کرتب کا سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ اندر مداخلت کر لے. ہوا بھی ایسا، آگ کی برسات ہوتی، بڑے بڑے اژدہا آتے، شعلے شراروں کی بارش ہوتی، مگر سرکار غریب نواز کے بنائے ہوئے حصار کے قریب آ کر ساری آگ راکھ ہو جاتی اور سارے شعلے چنگاریاں بن کے رہ جاتے. محترم دوستو، جب یہ منظر دیکھا ہے معلوم ہے غریب نواز نے کہا اب جے پال جوگی حد سے بڑھ چکا ہے. آپ نے اپنے کھڑاؤں سے کہا، اپنے جوتے شریف سے کہا، کھڑاؤں سے کہا جا جے پال جوگی کی مرمت کرتا ہوا میرے قدموں پہ لا کے ڈال دے. میں نے عرض کیا حضور اگر جے پال جوگی کو قدموں پہ لانا تھا، جے پال جوگی کے غرور و تکبر کو ملیامٹ کرنا تھا، اگر جے پال جوگی کے گھمنڈ کو توڑنا تھا، اگر جے پال جوگی کے شرک و کفر کا جنازہ نکالنا تھا تو آقا اشارہ کر دیتے انگلی شریف سے، زبان سے آپ بول دیتے، جے پال جوگی قدموں پہ گر جاتا. کھڑاؤں کاہے کو پھینکا آپ نے؟ معلوم ہے غریب نواز جواب دیں گے میں ان کافروں کو بتانا چاہتا تھا تم عطائے رسول کے منہ لگ رہے ہو. ارے دیکھو میں وہ عطائے رسول ہوں، ارے میری ذات تو ذات ہے، میرے کھڑاؤں کا یہ عالم ہے. میرا ایک کھڑاؤں تمہارے سب سے بڑے جادوگر کو میرے قدموں پہ لا کے ڈال رہا ہے. جب میرے کھڑاؤں کا یہ کمال ہے تو میری ذات کا کیا کمال ہوگا، میری صفات کا کیا کمال ہوگا. جے پال جوگی معلوم ہے گرتا ہے غریب نواز کے قدموں پر اور معافی تلافی کرتا ہے. میرے آقا معاف فرما دیتے ہیں. حضور غریب نواز معافی نامہ دینے کے بعد میں اس سے کہتے ہیں اب کیا سوچ رہا ہے؟ کہا حضور اب سوچنے کا رہا ہی نہیں کچھ، میں نے سب کچھ مشاہدہ کر لیا ہے. بلا شبہ جادو اور ہے، اسلام اور ہے، یہ کرتب اور ہے، کرامت اور ہے، مادیت اور ہے، روحانیت اور ہے. میں شرک کی گردن کو مروڑ کر آپ دست حق پرست پر ہاتھ رکھ کر میں ہلکا بگوش اسلام ہوتا ہوں، مسلمان ہو گئے. معلوم ہے آپ کا نام رکھا آپ نے عبداللہ بیابانی. حضرت عبداللہ نے کہا کل جے پال جوگی تھے، حضرت عبداللہ بن گئے. کہا حضور میں زندگی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں قیامت تک زندہ رہوں. جو بھی آپ کے زائرین آئیں میں ان کی دیکھ بھال کروں، میں ان کی سہایتا کروں، میں ان کی رہبری کروں، میں ان کی حمایتیں کروں، میں ان کا تعاون کرتا رہوں. غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تمہیں اللہ تعالیٰ زندگی قیامت تک کی دے دے. معلوم ہے وہ آج بھی زندہ ہیں. تارا گڑھ پہاڑوں میں، انا ساگر کے علاقوں میں آپ گشت کرتے رہتے ہیں. جو کوئی پریشان حال ہوتا ہے اس کی آپ مدد فرماتے ہیں. یہ ہیں غریب نواز جنہوں نے پورے ہندوستان میں اسلام کا بول بالا کیا. در سرکار بختیار کاکی کو آپ چھوڑ کے آئے تھے. سرکار بختیار کاکی کے اندر ہجر کی آگ سلگتی ہے، آتش ہجر میں آپ جلنے لگتے ہیں. معلوم ہے قاصد بھیجا حضور مدت ہو گئی، سالہ سال ہو گئے، زیارت کو آخر ترس گئی ہے، حضور اجازت ہو میں دلی سے اجمیر قدموں پہ آؤں. کہا کہ نہیں بختیار کاکی تمہیں نہیں آنا ہے، میں خود جاؤں گا. میرے غریب نواز دوبارہ دلی تشریف لاتے ہیں. آنے کے بعد جو ہی تشریف لائے آپ نے کیا دیکھا؟ سرکار بختیار کاکی نے پورے دلی میں اسلام کا بول بالا کر دیا تھا. آپ کی بارگاہ میں سرکار بختیار کاکی کے مریدین مسلمان جو در جو آنے لگے اور فیض حاصل کرنے لگے. تو سارے مستفیض ہو گئے. غریب نواز نے کہا بختیار کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہاں آقا یہ ایک بندہ رہ گیا ہے، چلو مجھے اس کے پاس لے چلو. وہاں لے کر گئے. ایک کمرے کے اندر میں ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل نقاہت کا عالم ہے، اٹھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بالکل بدن کمزور سا ہو گیا ہے. کہا بختیار کون ہے؟ کہا حضور
یہ آپ ہی کا غلام ہے، اس کا نام فرید الدین ہے۔ فرید الدین ہے۔ کہا بختیار تم نے اسے کتنی مشقت میں ڈال رکھا ہے، کتنی ریاضتیں کرو گے، اب تو بس کرو، چلو بختیار میں فرید کا دایاں ہاتھ پکڑتا ہوں، تم فرید کا بایاں ہاتھ پکڑو، ہم فرید کو اٹھاتے ہیں۔ قربان جائی بابا فرید کی قسمت پر معلوم ہے ایک بازو کو سرکار غریب نواز نے پکڑا اور دوسرے بازو کو سرکار کاکی نے پکڑا۔ بابا فرید جب کھڑے ہو گئے، غریب نواز اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تعالیٰ ہم نے فرید کو اٹھا کر کھڑا کر دیا ہے، اب تو اسے مکمل بنا دے۔ حافظ غیبی پکار کے کہتا ہے معین الدین خوش ہو جا، میں نے تیرے فرید کو مکمل بنا دیا ہے، یعنی روحانیت کا تاجدار بنا دیا ہے، ولایت کا شہسوار بنا دیا ہے۔ محترم یہ آپ کا دوسرا سفر تھا، اور ایک سفر اور بتا دوں اس کے بعد انشاءاللہ پھر ختم ہو جائے گی۔ معلوم ہے میرے غریب نواز واپس آ گیا ادھر شریف، پھر واپس آ گئے۔ ایک بار اور ایسا ہوا ان دونوں سفر میں آپ نے دونوں سفر آپ نے جسمانی طور پہ کیا، جو دلی کا آخری سفر کیا آپ نے وہ آپ کا کرامتی سفر ہے، روحانی سفر ہے، روایتی سفر ہے، اور بڑا ہی شرمناک واقعہ، بہت افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ ہر زمانے میں ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، یا جو حق پرست ہوتے ہیں، حق کے علمبردار ہوتے ہیں، جو حقانیت کے شہسوار ہوتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لوگ تعصب کا اظہار کرتے ہیں، حسد کی آگ میں جلتے ہیں، انہیں بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کی جاتی ہیں۔ جناب التمش شہنشاہ ہندوستان سرکار بختیار کاکی کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ سرکار بختیار کاکی التمش کے دربار میں تشریف فرما ہیں، اچانک ایک عورت آتی ہے، وہ فاجرہ تھی، وہ فاسقہ تھی، وہ بدکار عورت تھی۔ آنے کے بعد بولتی ہے شہنشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، کس کو بازو میں بٹھا رکھا ہے؟ ارے میں تو برباد ہو گئی۔ کیا برباد ہو گئی؟ کہا تیرے اسی بزرگ نے، تیرے پیر نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ کہ دیکھ میں حاملہ ہوں، پیٹ سے ہوں، اور ایک پیٹ کا بچہ اسی بزرگ کا ہے، جسے تو بزرگ مان رہا ہے، ولی مان رہا ہے، پیر مان رہا ہے۔ سرکار بختیار کاکی پریشان سے ہو جاتے ہیں، آپ سر بخم ہو گئے، سر نگو ہو گئے، اب کریں تو کیا کریں؟ معلوم ہے ایسے موقع پر جنہوں نے ہندوستان میں دلی بھی دیکھا ہو، اجمیر دیکھا ہو، کتنا فاصلہ سب کو معلوم ہے، کہاں اجمیر ہے کہاں دلی ہے، کتنے سارے میلوں کا فاصلہ ہے۔ سرکار بختیار کاکی سر جھکاتے ہیں، جھکانے کے بعد جواب دیں تو کیا جواب دیں؟ آپ نے کہا غریب نواز میرے آقا تمہارا بختیار بدنام ہو رہا ہے، تمہارا بختیار، تمہارے بختیار پر الزام تراشی ہو رہی ہے، تمہارے بختیار پر بہتان بازی ہو رہی ہے، آقا بچا لو، قسم خدا کی تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، سرکار بختیار کاکی کا غریب نواز کو بلانا تھا۔ ایک آن میں پلک جھپکتے ہی چشم زدن میں غریب نواز التمش کے دربار پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ بختیار کیوں یاد کیا ہے، کیوں بلایا ہے؟ کہا حضور دیکھیے نا یہ مجھے بدنام کیا جا رہا ہے۔ سرکار غریب نواز جلال میں آ جاتے ہیں، کس کی ہمت ہے میرے بختیار کو بدنام کر دے؟ آپ نے اس فاجرہ عورت کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی جانب اشارہ کر کے بتایا، اے عورت کے پیٹ میں پلنے والا بچہ، بتا تیرا باپ کون ہے، بتا حق کیا ہے، بتا باطل کیا ہے۔ معلوم ہے پیٹ کا بچہ بولتا ہے حضور والا بختیار کاکی کل بھی پاکیزہ تھے، آج بھی پاکیزہ ہیں، میرا باپ بیار ہے۔ بختیار کاکی پاک و صاف و شفاف ہیں، آئینے کی طرح دھلے دھلائے ہیں، یہ روحانیت کے تاجدار ہیں۔ دیکھا محترم میں کہتا ہوں جب بختیار کاکی نے غریب نواز کو آڑے وقت بلایا ہے تو ہزاروں میلوں کے فاصلے کو غریب نواز نے ایک لمحے میں طے بھی کر دیا، سرکار بختیار کو بچا بھی لیا۔ جب عطائے رسول میں اتنی طاقت ہے، بولو رسول اعظم میں کتنی طاقت ہے؟ دل سے بلاؤ تو صحیح، من سے بلاؤ تو صحیح، ارے اپنے سینے کو پہلے عشق رسول کا مدینہ تو بناؤ، سیول عقیدہ بن کے دکھاؤ، تب چلے گا پتا، تب معلوم ہوگا رسول کا فیضان کیا ہوتا ہے، رسول کا فیض کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں استحکام عطا فرمائے، اولیاء کی محبت کو بالا نہیں تو بالا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ تھوڑی